بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک کا وہ ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، سب سے زیادہ رمضان المبارک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ اس میں ایک رات آتی ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ہمارے ذہن میں تصور یہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے جو زیادہ روزے رکھتے تھے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ جب 15 شعبان کو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میرے عمل میں یہ بھی لکھا ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے کی کیفیت میں تھے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو میں یہ دیکھا کرتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی گردنیں جو ہیں وہ قرآن پاک پہ دوہری ہو چکی ہوتی تھی، وہ گردنیں قرآن مجید فرقان حمید پہ جھکی ہوتی تھیں، فقرؤھا، اور وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے۔ وَأَخْرَجُوا زکوٰۃ اموالہم تقویۃ للضعیف والمساکین علی صیام رمضان، کہ وہ شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے۔ ہمارا جو دستور بن چکا ہے، ہماری جو روٹین بن چکی ہے، ہم لوگ رمضان المبارک میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے یا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دی جائے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری جو ہے وہ یہی ہے کہ سال آپ کے مال پہ جب بھی گزرتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں پورا ہو، شوال کے مہینے میں پورا ہو، ذی الحج کے مہینے میں پورا ہو، جب بھی آپ کے مال نصاب پہ سال پورا ہوتا ہے زکوٰۃ تب ادا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کو اب ایک خاص کر دیا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں صدقہ کرنا، لوگوں پہ مال خرچ کرنا، یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے۔ لیکن جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تو آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو مسکین ہیں، غریب ہیں، ان تک زکوٰۃ کا مال پہنچ جائے اور وہ اپنے رمضان کی تیاری کر لیں، وہ رمضان کے لیے مال اکٹھا کر لیں، اپنا سودا سلف خرید لیں۔ اگر ہم روزے شروع ہونے کے بعد ان تک یہ مدد پہنچائیں گے تو یقینی طور پر ان کے لیے رمضان کی تیاری کرنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ ایک قسم کی رمضان کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کثرت سے روزے رکھتے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ شروع کر دی جاتی، اپنے مال سے صدقہ نکالنے کی عادت شروع کر دی جاتی، اس لیے کہ شعبان میں جس چیز کی عادت پڑ جائے گی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے گی، رمضان میں اس چیز پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم
رمضان کے پہلی تاریخ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے، نیک اعمال کی طرف رغبت سے غافل رہتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب برکت والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں مغفرتوں کو بانٹنے والا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری طبیعت جو سستی کا شکار ہوتی ہے وہ نیکی کے عمل کی طرف مائل نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے، آپ کی سنت یہی ہے کہ شعبان کے مہینے سے اس کی تیاری شروع کر دی جائے کہ رمضان آ رہا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے جائیں۔ رمضان آ رہا ہے، میں نے رمضان میں قرآن کی مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے ہی شروع ہو جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی عادت انسان اپنانا شروع کر دے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے اس کا ایک روٹین بن چکی ہو، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے اپنی زبان کو پاک رکھنے کی، اس کی پہلے سے تربیت ہو چکی ہو، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کے انعامات سمیٹنے اور رمضان کی برکتیں جو ہیں ان کو حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ جبکہ ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارا طرز عمل اس کے مخالف ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہماری طبیعت اپنی سستی کی وجہ سے پھر وہ برکات سمیٹنے سے محروم رہتی ہے اور ہم رمضان کو بھی اپنی اسی سستی میں گزار دیتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ جب مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ رمضان کے آنے کی اسے خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی کیفیت میں گزارے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ انسان سوچے تو اس کی زندگی کا ایک سب سے بڑا تحفہ اللہ رب العزت اس کو نصیب فرماتے ہیں کہ ایک رمضان کا مہینہ اگر وہ اچھے طریقے سے، پابندی سے، رمضان کی جو حدود و قیود ہیں ان کے مطابق گزار لے تو اللہ رب العزت اس کا صلہ کیا نصیب فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے دن قریب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرنے کے لیے اور ان کو رمضان کی فضیلت بتانے کے لیے، ان گھڑیوں کی فضیلت بتانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا فرماتے، کسی بھی اور مہینے کی جو روایات ہیں کہ فلاں مہینے کی خبر دو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، فلاں مہینے کی پہلی تاریخ کی خبر دو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، وہ ساری روایات موضوع ہیں، لیکن ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی آمد کی خوشخبری دینا اور اس کی آمد پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو نوید سنانا، خوشخبری دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور آپ فرمایا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارکن فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم تغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا فرماتے اور آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ایک بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے میں اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس میں جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةَ الشَّيَاطِينِ، اور جو شیاطین ہیں ان کو بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنے صحابہ کو نیک عمل پہ ابھارنے کے لیے اور ہم جیسے سست لوگوں کے
ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے من حرم خیرہا فقد حرم، جس شخص سے اللہ رب العزت رمضان کی خیر کو حرام کر دیں، دور کر دیں، تو تحقیق وہ اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی حرام کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی مغفرت کو ہی حرام کر دیا گیا ہے۔ تو جو شخص رمضان کی برکات سے محروم رہتا ہے، رمضان میں روزے رکھنے سے محروم رہتا ہے، سستی کرتا ہے، رمضان کے قیام سے محروم رہتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو خود اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تراویح میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بیماری ہوئی اس کو روزے کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو رمضان کی حقیقی طور پر قدر کرنے کی توفیق نہیں ملتی اور وہ روزے کی صحیح قدر نہیں کر سکتا، رمضان کی صحیح قدر نہیں کر سکتا، احتیاط نہیں کرتا، رمضان میں اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرتا، تو من حرم خیرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے رمضان کی خیر کو حرام کر دیا گیا فقد حرما، اس کو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے بالکل ہی محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس محرومی سے بچائیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نفس کو اس کام کے لیے تیار کر لیں کہ اس رمضان ہم نے اللہ رب العزت کی مغفرت کے خزانوں کو ضرور اکٹھا کرنا ہے۔ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں ہر برائی کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے مرشد گرامی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار لیا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی خوشنودی میں گزار لیا، اللہ کریم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا سارا سال اس کے لیے اچھا فرما دیتے ہیں، اس کو سارا سال اچھائی کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ رب العزت کی قربت میں جانے کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان برباد کر دے، اپنا روزہ برباد کر دے، راتوں کا قیام برباد کر دے، اللہ رب العزت آنے والے سارے سال کو اس کے لیے اپنی رحمت سے محرومی جو ہے وہ نصیب فرما دیتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہے کہ جس سے رمضان کی خیر محروم ہو گئی اس کو اللہ رب العزت نے تحقیق محروم کر دیا، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے خزانے لوٹنے سے محروم کر دیا۔ تو ضروری ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت کو سمجھتے ہوئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کھول لیتے اور میں دیکھتا کہ سارے کے سارے قرآن پہ جھکے ہوئے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں تاکہ جو ان کے غریب مسکین بھائی ہیں وہ بھی رمضان کی تیاری کر لیں، اپنے جو ہے وہ سودا سلف خرید لیں اور اچھے طریقے سے تاکہ وہ بھی رمضان کی تیاری کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ ایک تو آپ رمضان کا بڑی بے چینی سے انتظار فرمایا کرتے تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رمضان کی آمد پہ جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ تنگی کی کیفیت ہوتی ہے اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک افسوس کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہائے رمضان آ گیا، ہائے رمضان آ رہا ہے، روزے قریب آ گئے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں۔ اور جب روزے گزرنے لگتے ہیں، رمضان ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو ہمارے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے۔ اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ جب رمضان آ رہا ہوتا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے غلاموں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور مغفرتوں کو بانٹنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور جب رمضان گزر رہا ہوتا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ اشکوں سے تر ہوتا تھا کہ یہ جو برکت والا مہینہ ہے یہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر غلام مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو کم از کم ہم اگر اس کیفیت میں نہیں آ سکتے، اتنی محبت ہم نہیں رکھ سکتے اس مہینے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان لم تبکو فدباکو، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے کی کیفیت تو بنایا کرو، رو نہیں سکتے تو رونے کی کیفیت تو بنایا کرو۔ ہم رمضان کے آنے پہ اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرتے تھے، اور رمضان کے جانے پہ اس دکھ کی کیفیت کا بھی اظہار نہیں کر سکتے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دکھ ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی تھی
کہ رمضان کے آنے پہ اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح سے نازل ہو رہی ہے بارش کی طرح، اور رمضان کے جانے پہ وہ رحمت کے دروازے کس طرح سے بند ہو رہے ہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے، اس لیے ان کے رونے کی کیفیت بھی جدا ہوتی تھی، اور ہم لوگ وہ ان رحمتوں کو، ان برکات کو دیکھ نہیں سکتے، محرومی ہماری آنکھوں کی کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم اگر اس کیفیت میں نہیں جا سکتے، کم از کم رمضان کے آنے پہ ہمارے دل میں تو وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ دل سے ہم اس خوشی کا اظہار کر سکیں کہ اللہ کی رحمتوں کا اور مغفرتوں بانٹنے والا اور نار جہنم سے نجات دلانے والا مہینہ جو ہے وہ ہم پر آ رہا ہے، تو ہمیں اس کے استقبال کے لیے خود کو نیتاً تیار کرنا چاہیے۔ جب ہم نیت کر لیں گے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی اس رحمت والے مہینے کی استقبال کرنا ہے، تو اللہ کریم اس کی برکات بھی ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے انتظار فرماتے تھے، اور رمضان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر رمضان کے چاند کو جو ہے وہ دیکھا کرتے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اس کی آمد پہ خوشی کا اظہار فرماتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے متعلق ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ وضاحت کرتا چلوں کہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں، عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو روزے کی رکھنے کی نیت ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، جبکہ ہم آج کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو رمضان کی روزہ رکھنے کی یا کوئی بھی روزہ رکھنے کی نیت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں نیت صرف دل کی ہے، اور جو رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے یا نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی نیت جو پہلے دن کی مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس سے انسان یہ نیت کرتا ہے کہ میں صبح سحری کھا کر کل کا جو روزہ ہے وہ میں رکھوں گا، اور چونکہ وہ مغرب کے وقت کل کے روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے نیت کے یہ الفاظ ترتیب دیے کہ مغرب کے وقت سے چونکہ نیت کرنی ہے، اس لیے جو بندہ مغرب کے وقت سے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے، وہ یہ کلمات اپنی زبان سے بھی کہہ دے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شہر رمضان، اور اگر وہ صبح کا وقت طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے یا فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر وہ نیت کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی نیت کرنا چاہتا ہے۔ ویسے اگر وہ زبان سے نیت نہ بھی کرے لیکن اس نے کل اپنے دل سے نیت کر لی تھی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ کہے گا کہ وَبِصَوْمِ الْيَوْمِ نَوَيْتُ مِن شہر رمضان، میں آج کے دن کی رمضان کے آج کے دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر سحری کے وقت سے پہلے نیت کی، اپنی زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کلمات کہے گا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شہر رمضان، اور اگر فجر کے بعد نیت کرنی ہے زبان سے تو پھر یہ کہنا ہے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر انسان اپنی زبان سے نیت نہیں بھی کرتا لیکن اس نے دل سے نیت کر لی کہ میں کل رمضان کا روزہ رکھوں گا، صبح وہ سحری کھا کر سحری کے وقت سے اپنا کھانا پینا ترک کر دیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہماری عموماً روٹین یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کے بعد کھجور منہ میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا علی اذا کنت صائما فی شہر رمضان فقل بعد افطارک اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے علی جب تم رمضان کا روزہ رکھو
تو اپنا افطار کرنے کے بعد یہ کلمات کہا کرو، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلیک توکلت، اور تجھ پہ میں توکل رکھتا ہوں، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پہ میں افطار کرتا ہوں۔ اور پھر ہمارے جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے اس میں اس لفظ کا اضافہ فرمایا کہ چونکہ ایک شخص اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تو یہاں پہ اگر آمنتو کے لفظ کا اضافہ کر لیا جائے اور اپنے ایمان کی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا جائے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمارے فقہا نے یہ نیت جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کی نیت جو ہے وہ رکھی ہے، اور اس کو کھجور پانی پی لینے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد یہ کلمات جو ہیں وہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا منقول ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے تھے تو پھر پانی پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہرایا کرتے تھے، ذہبت الظمآ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذہبت الظمآ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، رگیں جو ہیں وہ جسم کی تر ہو گئی ہیں، اور اگر میرے اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر بھی میرے لیے مجھے ضرور نصیب ہوگا۔ یہ بھی دعا جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں بھی یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ اور جو دوسری دعا ہے وہ بھی روزہ افطار کرنے کے بعد کریں تو زیادہ بہتر اور سنت کے قریب عمل ہے۔